ابھی 2 دن پہلے خطاب جمعہ میں اسی موضوع پر کلام کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بڑے شدت سے کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دے کر، اور پھر ہمارے 11 اگست کو اقلیتوں کے حقوق کے لیے نعرے بھی لگائے گئے اور پروگرامز بھی کرانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے بارے میں یہ بھی بات تحقیق سے سامنے آ چکی ہے کہ جسٹس منیر نے بعد میں گڑبڑ کر کے غلط باتیں قائد اعظم کی طرف منسوخ کی ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ قائد اعظم نے اگر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی تھی تو 20 اور کوٹیشنز موجود ہے جہاں لکھا ہے اسلام جو حقوق ان کو دیتا ہے، قرآن جو ان کو حقوق دیتا ہے۔ تو ہمارے سیکولر حضرات کے پاس، ہمارے ہاں کے سیکولر حضرات کے پاس 11 اگست کی تقریر کے 3 جملوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ 115 سے زیادہ ریکارڈ پر قائد اعظم کی تقاریر موجود ہیں، اور 1938 سے لے کے 1948 کی وہ تقاریر ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اگلی بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو پہلے تو لفظ مذہب کو کلیئر کر لیں۔ لفظ مذہب علماء کرام موجود ہیں، ہمارے ہاں فقہی تناظر میں مذہب حنفی کہا جاتا ہے، مذہب شافعی، وہاں وہ خاص مسلک کے مسئلے کے بارے میں یا طریقے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے لفظ دین استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے جو مذہب کا لفظ اردو میں استعمال ہو گیا وہ انگریزی کا ریلیجن ہے۔ 5 ڈکشنریز جو معروف ہیں ان سب کی ڈیفینیشنز میں نے ریکارڈ کروا دی کہ بھائی ان کے مطابق انگریزی میں ریلیجن کیا ہے، ایک خدا کو ماننا، بہت سے خداؤں کو ماننا، اس کی ذاتی حیثیت میں عبادت کرنا، کسی بلڈنگ میں جو ٹیمپل ہو یا اس طرح کی جگہ ہو اس میں خدا کو مان لینا، اور موناسٹک وے آف لائف یعنی کسی جوگی کا، کسی نن کا رویہ اختیار، یہ تو سارے انفرادی معاملات ہیں۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، وہ بدھ مت ہوگا، ہندو مت ہوگا، جین مت ہوگا، مسیحیت ہوگی۔ اسلام تو دین ہے، اور دین کا بہتر ترجمہ اردو میں کریں وہ نظام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ بدر کا بیان، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ نے دین کامل کر کے دیا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ تو اسلام دین ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سیکولر حضرات کی طرف سے اٹھایا ہوا مسئلہ ہے، وہ غریب بیچارے اسلام کو بھی انگریزی والا ریلیجن سمجھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں بلکہ وہ دین ہے۔ اچھا، پھر وہ سیکولرزم کی تعریف کیا ہے؟ وہ یقیناً قرآن پاک سے نہیں نکلے گی، حدیث سے نہیں نکلے گی، وہ انگریزی کی ڈکشنریز سے نکالیں، چیمبر سے نکالیں، آکسفورڈ سے نکالیں، کولن سے نکالیں، ساری وہ ڈیفینیشنز بھی ریکارڈ کروا دی۔ کیا ہے سیکولرزم؟ کہ بھائی اسٹیٹ افیئرز کا، تعلیم کے نظام کا، انتظامی امور کا، سیاست کا، عدالت کا، ریاست کا، ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ انگریزی والا ریلیجن۔ یہ ساری سیکولرزم کی تعریف کا حاصل ہے۔ تو سیکولرزم کی تعریف انگریزی سے لے کر آ جائیں، ریلیجن کی تعریف انگریزی سے لے کر آ جائیں، اسلام پر بات کریں تو قرآن کریم اور احادیث سے، اور امت کے اسلاف نے کیا سمجھا اس سے لے کر آئیے۔ تو جس اسلام کو آپ اور میں مانتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے میرے باپ دادا نے میرے دادا اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ میرے والد صاحب چھوڑ کر آئے، چھوٹی عمر کے تھے، کبھی واپس نہیں گئے۔ کائے کو آئے تھے؟ اگر سیکولر اسٹیٹ بنانا تھا تو یہ لائن ڈرا کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ لاکھوں جانیں دینے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ برابر میں سیکولر اسٹیٹ بھارت کی نہیں، یعنی شہداء کا مذاق اڑانا چاہتے، بددیانتی کرنا چاہتے۔ قائد اعظم کی 100 سے زیادہ کوٹیشن ہم پیش کر سکتے ہیں جہاں قرآن کی، اسلام کی، اسلام کے نظام کی، خلافت راشدہ کی، رسول اللہ علیہ السلام کے روحانی فیضان کی باتیں موجود ہیں۔ یہ قائد اعظم کو جھوٹا کہنا چاہتے ہیں، منافق کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے؟ تو یہ ساری 100 تقاریر، 115 تقاریر کیا کہہ رہی ہیں؟ تو بھائی ڈنکے کی چوٹ پر یہ میں جواب دینا چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ اس فورم سے بات جائے۔ باقی تفسیرات ہمارے علماء کرام نے بھی بیان کی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی جب ایک محترم حضرت کی طرف سے نام نہیں لیتا، پاکستان سے باہر ہے، جب انہوں نے بات اٹھائی تھی کہ ریاست سے کوئی تعلق نہیں اسلام کا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جوابات دیے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑے پیارے جوابات دیے۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی منظر عام پر لائیے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطابات ہیں، علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان، قائد اعظم کا نظریہ پاکستان، استحکام پاکستان، اسلام اور پاکستان، یہ کتابیں ان کی موجود ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر جوابات دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو کھولنا چاہیے تاکہ یہ الزام تراشی ہمارے شہداء پر، ہماری ماضی کے آباء و اجداد پر، قائد اعظم پر جو لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے۔ www.darsequran.com